أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 247. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ان کے پیغمبر نے ان سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. قالوا انا یکون له الملک علینا، تو وہ کہنے لگے کہ اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا ہمارا. ونحن احق بالملک منہ، اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، پیغمبر نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں تمہارے اوپر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو زیادتی عطا کی ہے علم کے اندر بھی اور جسم کے اندر بھی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑے وسعت والے ہیں اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں. بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے. سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن مجید، سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور سب سے بڑی سورت ہے قرآن مجید کی. اس میں اکثر بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے اور بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. تو پچھلی آیات میں آپ لوگوں نے سنا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک قوم تھی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر شرک اور اسی طرح سے اللہ کے ساتھ شریک کر دینا اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دینا یہ اختیار کر لیا اور دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کر دی اور دین کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ کر دی. تو انہی کا ذکر ہے. پھر ان کے اوپر عمالقہ قوم غالب آ گئی اور ان کے بہت سارے علاقوں کو ان سے چھین لیا. تو بنی اسرائیل کو بڑا دکھ ہوا اور بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے علاقوں کو بھی اس نے چھین لیا ہے اور اسی طرح سے وہ ہمارے مزید علاقوں پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں. قوم عمالقہ، اس کا ذکر کل میں نے کچھ کیا تھا. تو آج بھی ان کے نبی ان سے فرمانے لگے. پھر انہوں نے اس چیز کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو جس کے ساتھ مل کر ہم قوم عمالقہ سے جہاد کریں گے اور اپنے علاقے ان سے چھڑائیں گے اور جو ساز و سامان انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے ہم وہ ان سے واپس لیں گے.
کوئی بادشاہ ہمارے لیے مقرر کرو، اپنے نبی سے کہا تھا۔ ان کے نبی کا ذکر، ان کا نام آتا ہے کتابوں میں کہ شمویل علیہ السلام اس نبی کا نام تھا جو اس وقت موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں کوئی ایک نبی تو بھیجا نہیں گیا، کئی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو اس وقت یہاں پہ جو جن آیات میں تذکرہ ہے ان کے نبی کا، اس کا نام شمویل علیہ السلام بتلایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے۔ تو پچھلی آیات میں آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت علیہ السلام کو مقرر کیا۔ ان کے نبی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یہ خود ہی مطالبہ کر رہے ہیں تو کوئی ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو اللہ نے خواب کے اندر ان کی شکل اور صورت دکھائی طالوت علیہ السلام کی، اور فرمایا کہ اس کو میں نے مقرر کیا ہے، اور اپنی قوم کو بتا دو، بنی اسرائیل کو، کہ یہ ہیں جن کے ساتھ مل کر تم نے جہاد کرنا ہے اور جن کے ساتھ مل کر تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو وہی فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ آگے سے پھر وہ حجت بازی کرنے لگ گئے بنی اسرائیل۔ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال۔ وہ کہنے لگے بھلا دیکھو تو صحیح، جس کو بادشاہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ تو اس کا حقدار بھی نہیں ہے، ہم خود اس کے حقدار ہیں کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے نہیں تھا، وہ کوئی اور شخص تھا طالوت۔ لیکن جسامت کے اعتبار سے بھی اللہ نے اس کو جو ہے قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، اور علم کے اعتبار سے بھی اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ تو وہ کہنے لگے بنی اسرائیل کہ یہ کیسا ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، ہم میں سے کسی کو مقرر کیا جاتا تو سمجھ آنے والی بات تھی، اس کو ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ اور اگلا اعتراض یہ کیا ولم یؤت ساعة من المال، کہ یہ بادشاہ جس کو مقرر کر رہے ہو اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، مال و دولت بھی نہیں ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ تو پیغمبر نے اس کے جواب میں فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے منتخب کیا ہے، یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اس کو میں نے مقرر نہیں کیا، اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ نے خود ہی اس کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ اور پھر جو تم اعتراض کر رہے ہو کہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں، مال و دولت بھی نہیں، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، مقابلے کے لیے کوئی پیسے مال دولت کی ضرورت نہیں، مقابلے کے لیے تو اللہ کی طرف سے علم ہونا ضروری ہے اور جسمانی طور پر قوت ہونا ضروری ہے، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے دشمنوں پر مقابلہ حاصل کرتا ہے اور دشمنوں سے جیت جاتا ہے، وہ تو اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ باقی جو ظاہری اسباب ہیں اس میں سے اللہ نے ان کو قوت طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ ان کے جسم کو دیکھو، ظاہری اعضاء کو دیکھو، اور اگلی بات فی علم، اور علم بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں، اور بہت ہی زیادہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ اس وقت کے جو پیغمبر تھے ان کے علاوہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے طالوت علیہ السلام تھے، ان کو اللہ نے مقرر کیا تھا، ان کو زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور پھر اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی بادشاہت دیتے ہیں، جس کو چاہے مقرر کریں، اس کے علم میں تو نقص بھی نہیں ہے، اس کے علم میں تو کمی بھی نہیں ہے، ہر طرح سے اس کا علم پاک ہے، اور ہر طرح سے وہ علم میں بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی صفات، اپنی صفات میں بھی اللہ یکتا ہے اور اپنی ذات میں بھی اللہ یکتا ہے، تو وہ جس کو چاہے مقرر کر دے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے تمہارے لیے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ مل کر تم جہاد کرو گے اور قوم عمالقہ سے جا کر مقابلہ کرو گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی وسعت والے ہیں اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس کو مقرر کیا ہے کہ جو اللہ کا علم ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہے اللہ نے اسی کو مقرر کیا، تمہارا بادشاہ بنایا۔ اب اس کے ساتھ مل کر جا کر تم ان سے مقابلہ کرو، اور طالوت علیہ السلام تمہارا سربراہ ہوگا، یہ تمہاری رہنمائی کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کر جا کر قتال کرنا ہے۔ تو آگے جا کر پھر کیا ہوا اور کیسے قتال ہوا، کیسے ان سے مقابلہ ہوا،
اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو فتح نصیب فرمائی وہ انشاءاللہ بعد کے درس میں ہوگا، کل کے درس میں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں اپنی بات مان کر چلنے والوں میں سے بنائے، حجت بازی کرنے والوں میں سے اور اعتراض کرنے والوں میں سے نہ بنائے۔ بنی اسرائیل کے اوپر جب بھی کوئی حکم نازل ہوا تو ہر وقت انہوں نے اعتراض کیے، اور پھر جتنے بھی اعتراض کرتے چلے گئے اور جتنے اشکالات کرتے چلے گئے اتنے زیادہ پھنستے چلے گئے۔ اس لیے جو حکم اللہ کی طرف سے آ جائے اسے ہر حال میں قبول کر لینا چاہیے، اس کے اندر حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی حکم ہو، اللہ کا علم بھی سب سے بلند ہے،